ڈو یو اگری ود وٹ ہی سیڈ کہ اگرچہ کچھ ایسا ہوا بھی ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ پورے پاکستانی قوم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، اور جو صفات رکھی گئی تھیں وہ انبیاء کے لیے ظاہر ہے کہ صادق اور امین، بلا شبہ اس میں شک نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کہا کہ 5 سال کی مدت کسی کے لیے کافی ہوتی ہے کہ وہ سبق سیکھ جائے، بھلے اس نے کرپشن کی ہو. آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے قانون میں بہت سارے حکم ہیں، اور قانونی جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. اگر کہیں پہ کوئی ایکسٹرا چیز ایسی آ رہی ہے جو اس چیز کو میک شور کرے گی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، وہ اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جو معزز شخصیات جن کے خلاف کیسز وغیرہ چلے، دیکھیں دنیا کا کون سا ملک ہوتا ہے کہ اس کا وزیر اعظم کسی اور ملک کا اقامہ لے کے بیٹھا ہو؟ دنیا کا کون سا وزیر دفاع ہوتا ہے جس کا کسی اور ملک کا ویزا یا اقامہ لے کے، ورک ویزا لے کے وہ بیٹھا ہو؟ کیا ایسی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے پوری دنیا میں؟ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ آپ ڈیل کس چیز کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دوسری بات، انہوں نے ایک اور بات بھی کی، حکومتی جو وزیر مشیر تھے ابھی، انہوں نے فرمایا کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹیں تو پھر آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں آپ نے انتخابات کروانے. اور یہی تو رو رہی ہے قوم، 2 صوبوں کے اندر یہی تو کروڑوں لوگ بےچارے فریاد کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے وہاں پہ اسمبلیاں ٹوٹی تھیں اور آپ لوگوں نے 90 روز میں انتخابات کروانے تھے. ادھر آپ انتخابات نہیں کروا رہے، لیکن اب وفاق میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ اگر وقت سے پہلے ٹوٹیں گی تو پھر 60 دن نہیں، پھر 90 روز میں کروانے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ آئین اور جمہوریت اور عوام کے حقوق کے لیے ہو رہا ہے، یا اپنے مفادات کے لیے قانون سازی ہو جائے یا آئین کی کوئی شک ہو جائے وہ استعمال ہو رہی ہے؟ اچھا نذیر لغاری صاحب، سر بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ پہلے جب 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھے، کیونکہ آئین خاموش ہے، 90 دن بعد الیکشن ہونے چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا نہیں کرائے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنی جگہ اس پہ فیصلہ بھی آ گیا، ساری چیزیں ہو گئی، مدت تحلیل کی تھی لیکن الیکشن نہیں ہو پائے، 14 مئی کو بھی نہیں ہو پائے. اب مرکز میں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 90 دن کا، چلے پہلے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں پھر 90 دن کا مارجن لیتے ہیں، 90 دن کے حساب سے ہوتے ہیں، نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے، نومبر میں آپ الیکشن اگر نہیں کرواتے اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈیٹ جو ہے وہ صدر صاحب نہیں دے سکتے، الیکشن کمیشن دے سکتے ہیں، الیکشن کمیشن پھر جو اپنا رستہ اپنائے گا جو اس نے پہلے اپنایا گا. آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر اس صورتحال میں؟ بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہے، اور میرا پہلے بھی یہی موقف رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے. جب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو توڑا گیا، ان کو توڑنے کے لیے ایڈوائز دی گئی تھی 12 جون کی پنجاب اسمبلی کو، 12 جنوری کو ایڈوائز دی گئی کہ 12 جنوری وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس کو توڑ دیں. گورنر کو وزیر اعلیٰ نے ایڈوائز بھیج دی کہ اسمبلی توڑ دیں، اور 14 تک انتظار کیا گیا کہ جی گورنر اس کی توڑ دیں اسمبلی کو. گورنر نے نہیں توڑا جی، 2 دن تھے وہ، 48 گھنٹے 2 دن بنے. تو اس کے بعد انہوں نے توڑا تو 14 جنوری کو مؤثر ہو گیا کہ اسمبلی ٹوٹ گئی. اب 14 اپریل جو ہے اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اچھا ادھر وہ سو موٹو تھا یا وہ پٹیشن تھی، جیسا بھی تھا، اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی تھی تو سپریم کورٹ کو میری یہ گزارش ہے کہ وہ 14 اپریل کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی، کیونکہ فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اور اگر وہ 14 اپریل کو نہ ہو لیکن وہاں پر بیر منیمم کا جملہ آ گیا تھا. نہیں آنا چاہیے تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، جب آپ 90 دن کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو 90 دن کو ایکسیڈ کر ہی نہیں سکتے نا. جب آئین نہیں کرنے دیتا تو آپ کیوں کر لیتے ہیں؟ پھر پارلیمنٹ کیوں کرے، پھر عدلیہ کیوں کرے، پھر ایگزیکٹو کیوں کرے، پھر سروسز کیوں کریں، وہ کیوں کرے؟ اگر آئین نہیں کرنے دے رہا ہے آپ کو کہ آپ ایکسیڈ نہ کریں تو آپ کو 14 اپریل دینی چاہیے تھی. 14 اپریل کو جب آپ نے 106 دن کر دیا اور پھر اس کے بعد 120 دن کر دیا تو پھر آپ نے اپنے معاملات کو جو ہے پھر آگے بڑھا کر 1 مہینہ اور 7 دن اور آگے کر دیے. تو اس طرح سے تو پھر معاملات اور زیادہ، بلکہ اس سے زیادہ کر دیا اپنے پورے 2 مہینے اور آگے کر دیے. تو جب آپ آگے خود کر دیں گے اور پھر ایک ڈیٹ آپ نے خود دے دی تو وہ خود دے دیں گے، تو اس پر بھی عمل نہ کرا سکیں تو پھر کیا کیا جائے؟ میرا خیال یہ نہیں ہے
تو کہ پھر وہ سر آپ کو کیا لگتا ہے، میں میرا کوشچن فیصلے یہی ہے آپ سے کہ آپ اس سال کے اختتام میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میرا خیال میں ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق الیکشن کے التوا کا اعلان کر رہے تھے، یہ 79 میں ہونا تھی، تو میرے ساتھ میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس وقت کے بڑے اہم پولیٹیکل شخصیت تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب آج کے دن میں اور الیکشن کے دن میں آگ اور خون کا سمندر ہے، جو اس کو پار کرے گا وہ الیکشن تک پہنچے گا۔ 79 کے دوبارہ ضیاء الحق نے پہلے اعلان کیا 77 میں، 90 دن کا، پھر دوبارہ 79 کا اعلان کیا، اور وہ انتخابات انہوں نے التوا میں ملتوی کر دیے تھے غیر معینہ مدت کے لیے۔ تو اب اس الیکشن تک کون پہنچتا ہے، اس منزل تک کون پہنچتا ہے، یہ خدا جانتا ہے کہ یہ منزل کہاں تک پہنچے۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پہلے توڑتے ہیں تو 90 دن میں، اگر مدت میں توڑتے ہیں تو 60 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو اس بات سے اتفاق نہ کرتی ہوں، اس وقت سیاسی ماحول ایسا بنا ہوا تھا، عمران خان ہر چیز کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، اور نہ ان لوگوں کو الیکشن کو روکنا چاہیے تھا۔ اب آئین کو پامال کر رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، اگر آئین کے رکھوالے کمزور ہوں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔